بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی پلٹنے والی تسبیح۔ تہجد کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لو، ہر چیز آپ کی حق میں ہوگی۔ محترم ناظرین، تہجد کا وقت وہ پرسکون لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں جب ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق ایک خاص سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ رات کے اس پچھلے پہر کی خاموشی میں جب انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کی دل کی ہر دھڑکن اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے۔ تنہائی کی اس عالم میں بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اور گناہوں کی سیاہی آنسوؤں کے پانی سے دھل کر دل کو ایک عجیب سی طمانینت بخشتی ہے۔ اندھیرے میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، کچھ خوش نصیب لوگ ہی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ کروڑوں لوگوں میں سے صرف چند لوگ اپنی نیند کی قربانی دے کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ وہ باشعور لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ دنیاوی طاقتیں فانی ہیں، لیکن اللہ کی طاقت لا فانی ہے۔ انہی لمحات میں آسمانی دنیا پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو وہی سمیٹتے ہیں جو اس وقت بیدار ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس وقت اٹھ کر بزرگوں کا یہ مجرب عمل پڑھ لیں تو اللہ کے فضل سے تقدیر جاگ اٹھتی ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں اور تنگی ہی تنگی ہے۔ کوئی رزق کی تنگی اور مہنگائی سے پریشان ہے تو کوئی اولاد کی نافرمانی سے دکھ میں مبتلا ہے۔ کسی کو بیماریوں نے گھیرا ہے تو کوئی خاندانی تنازعات سے عاجز آ چکا ہے۔ آپ کے جائز کام رکے ہوئے ہیں اور ہر جگہ ناکامی کا سامنا ہے۔ یہ تمام مسائل اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق کمزور کر دیا ہے اور آخرت کی تیاری بھول گئے ہیں۔ مگر تہجد کا وقت اس رب سے پھر سے مضبوط رشتہ جوڑنے کا سنہرا موقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں قبول کروں، کوئی مانگنے والا ہے میں عطا کروں، کوئی بخشش چاہنے والا ہے۔ جو لوگ اس پکار پر لبیک کہتے ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد کا یہ وقت انسان کو دنیاوی فکروں سے نکال کر ایک روحانی سکون کی وادی میں لے جاتا ہے۔ جب انسان سجدے میں گر کر اپنے رب کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اس کے دل کا ہر بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے دنیاوی الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ صرف اور صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ اللہ اپنے ان خاص بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو سب کچھ چھوڑ کر اس کے در پر آتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ کسی نے تہجد کے وقت اللہ سے سچے دل سے کچھ مانگا ہو اور اللہ نے نہ دیا ہو۔ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام رات کے اس حصے میں اٹھنے کو اپنا معمول بنائے رکھتے تھے۔ اگر آپ کو رزق میں برکت چاہیے، قرضوں سے نجات چاہیے یا سکون قلب درکار ہے تو ان خزانوں کا دروازہ تہجد کی چابی سے کھلتا ہے۔ جب آپ اس وقت اٹھتے ہیں اور اس خاص کلمے کو بزرگوں کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق 313 بار پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے غیب سے راستے کھول دیتا ہے اور وہ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جو بھی جائز حاجت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اللہ اپنی رحمت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی یقین کی مضبوطی اور کامل توکل کا نام ہے۔ تہجد کی پاکیزہ ساعتوں میں جب آپ سچے دل سے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کی نظر کرم آپ پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمت کیجیے، اپنی نیند کو قربان کیجیے اور دیکھیے کہ کس طرح آپ کی زندگی کی ہاری ہوئی بازی پلٹ جاتی ہے۔
وہ تمام حالات جو آپ کے خلاف جا رہے تھے از غیب آپ کے حق میں ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سب صرف اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہوگا۔ اس تسبیح سے ایک ایسا نور آپ کے دل میں پیدا ہوگا جو آپ کی دنیاوی زندگی اور آخرت دونوں کو روشن کرے گا۔ ہمارا مقصد آپ کو آپ کے خالق حقیقی سے جوڑنا ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس مبارک وقت کا اہتمام کیجیے۔ یاد رکھیے، جو بندے اس وقت اٹھتے ہیں وہ صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ دنیا کی عارضی آرام کو ٹھکرا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے بعد جب آپ حدیث پاک کی روشنی میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلانے والی تسبیح پڑھتے ہیں تو گویا آپ رب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میرے مسائل حل کرنے کی قوت صرف تیرے پاس ہے۔ اور جب انسان اپنا اختیار اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تاریخ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، جن کے بیٹے کا انتقال رات کو ہوا۔ ان کی بیوی حضرت ام سلیم نے انہیں قیام و عبادت کے باعث فوراً نہیں بتایا اور صبر کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صبر کا علم ہوا تو آپ نے انہیں دعا دی، جس کی برکت سے اللہ نے انہیں ایسا شاندار بیٹا عطا فرمایا جس کی نسل میں 10 بہترین قاری پیدا ہوئے۔ یہ تہجد کے وقت کی دعا اور صبر کی طاقت۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ محنت کم ہو اور پھل زیادہ ملے، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ بندے نے میرے لیے کیا قربانی دی۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھ کر دعا مانگتے ہیں تو وہ سیدھی عرش اعظم تک پہنچتی ہے۔ یہ تسبیح آپ کو نا امیدی، قرضوں اور دشمن کے خوف سے نجات دلاتی ہے۔ یہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت کا وہ پختہ یقین پیدا کرتی ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ جب ظاہری اسباب ختم ہو جائیں تو انسان خود کو لاچار محسوس کرتا ہے، مگر تہجد کا وقت مسبب الاسباب کی طرف دیکھنے کا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی کا واقعہ مشہور ہے، جن کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے مکمل یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کیا۔ اللہ کی شان کہ ان کے بیٹے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور وہ بخیر و عافیت مال غنیمت کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ جہاں ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے وہاں اللہ کی غیبی مدد آئی۔ یہی وہ بازی پلٹنے والا کرم ہے جو تہجد کی دعا سے ملتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو بے برکتی یا رزق میں تنگی ہے وہ اس طاقتور تسبیح کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ یہ کلمہ انسان کو سکھاتا ہے کہ وقتی ناکامیوں سے مایوس ہونے کے بجائے کامل توکل کا راستہ اپنائے۔ جب ہم یہ دل سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اندر سے خوفزدہ یا کمزور نہیں کر سکتی۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مجرب عمل کا طریقہ جان لیجیے۔ سب سے پہلے تہجد کے وقت بیدار ہو کر تازہ وضو کریں اور نہایت خشوع و خضوع سے تہجد کے نوافل ادا کریں۔ آپ 2، 4، 6 یا 8 نوافل جتنے بآسانی ممکن ہو محبت سے ادا کریں۔ جو ہی نوافل ادا کریں وہیں مصلی پر التحیات کی شکل میں بادب بیٹھ جائیں۔ دنیا کے ہر خیال سے آزاد ہو کر دھیان کے ساتھ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود پاک کی برکت سے دعائیں فوراً قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ سورت رزق کی تنگی دور کرنے اور ہر قسم کی بندشوں سے نجات دلانے کے لیے عظیم روحانی فضائل رکھتی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے بازی پلٹنے والی تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
313 मरतबा पढ़नी है। मुहतरम नाज़रीन, ये सिर्फ एक कलीमा नहीं बल्कि अल्लाह के लामहदूद ख़जानों की चाबी है। जो भी शख्स इसे तहज्जुद के बाद पूरे यकीन के साथ पढ़ता है उसकी तकदीर बदल जाती है। इस अमल के बाद आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और हाथ उठाकर अल्लाह से रो रो कर अपनी तमाम जायज़ हाजात मांगें। ये कलीमा आपके दुनियावी गमों को दूर करने के साथ साथ आपके गुनाहों को भी ऐसे ही गिरा देता है जैसे ख़ज़ां में दरख्त के पत्ते गिरते हैं। जब गुनाह छूट जाते हैं तो अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे होती है। आपने इस अमल को सिर्फ एक बार नहीं करना बल्कि इसे ज़िंदगी का मुस्तकिल मामूल बना लेना है। तहज्जुद की मुबारक साअतें, दरूद पाक का नूर, सूरतुल कौसर की बरकत और इस कलीमे की आज़मत, ये सब मिलकर आपकी ज़िंदगी की हर बाजी पलट देंगे। बस अपने रब पर कामिल यकीन रखें और जो चाहें मांग लें। ये ईमान अफरोज़ और कीमती मालूमात आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, लिहाजा हमारी मेहनत को सराहते हुए और इस नेकी को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर फरमा दीजिए ताकि किसी और दुखियारी की परेशानी भी इस मुजर्रब अमल की बरकत से दूर हो जाए। अगर आप इस तरह की मज़ीद ईमान अफरोज़ मालूमाती और रूहानी वीडियोज़ बाकायदगी से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मज़हब इस्लाम को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और सबसे अहम बात, कमेंट्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 बाबरकत नामों में से कोई एक सा नाम ज़रूर तहरीर फरमा दें। ये नेकी का एक छोटा सा कदम आपके लिए आखिरत की बेहतरी का ज़रिया बन सकता है। ऐ हमारे प्यारे और रहीम रब, तहज्जुद के इन मुबारक लम्हात की बरकत से, दरूद पाक के नूरी बरकत से और इस बाजी पलटने वाले कलीमे के सदक़े हम सब की हर जायज़ हाजत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। हम में से जो परेशान हाल हैं उन्हें दिली सुकून दे और जो कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें गैब से नजात अता फरमा। हमारे रिस्क में ख़जानों की चाबी की तरह बेहिसाब बरकतें अता फरमा और हमें दुनिया व आखिरत की रुसवाई और ज़िल्लत से बचाकर अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। आमीन। मुहतरम नाज़रीन, अपना और अपने तमाम प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी